اپنا تھا نا، تو کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی بلوچستان کا جو لوکل سیاستدان جن میں سے بہت سارے آپ کی پارٹی سے منسلک ہیں ان کی بھی ہے. دیکھیں طلعت صاحب، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا موقع یا ایجوکیشن کا سیکٹر یا اس کی منسٹری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے تو وفاق میں جو ہے یہاں پر جو وفاقی وزیر تعلیم ہے ان کا کردار کیا ہے؟ ابھی تک تمام چیزیں پاکستان کے اندر ہمارے پاس یہ پریکٹس رہا ہے، ہمارے یہاں یہ تجربہ رہا ہے، ہمارے یہاں یہ ٹریڈیشن ہے کہ وفاقی حکومت معمولی سے معمولی چوڑے سے چوڑا اختیار بھی وہ صوبے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا سلیبس، ہمارا کریکولم ہے، ہماری جو نصاب ہے وہ یہاں سے اسلام آباد سے اپروو ہوتی ہے. یہاں سے وہ اختیار ہی نہیں ہے صوبے کو کہ وہ اپنا کریکولم خود بنا سکے، مادری زبانوں میں بنا سکے، بلوچی میں بنا سکے، بروئی میں بنا سکے، پشتو میں بنا سکے، اور لوگوں کو پنجابی میں پڑھا سکے، لوگوں کو سندھی میں پڑھا سکیں. تو ہمارے یہاں چیزیں دیکھیں، ایجوکیشن لٹریسی ریٹ اس وقت تک آئی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو ان کے بالکل انڈیجینیس ایٹماسفیئر میں، ان کے ٹریڈیشنل ایٹماسفیئر میں ان کے لیے موقع فراہم کریں تعلیم کا. لیکن یہ قسمتی ہے ہمارے یہاں. جس طرح میں نے انسٹیٹیوشنز کی بات کی، وہ اگر کل آپ اس کو ڈیسینٹرلائز کریں، مثلاً وفاقی حکومت ہمیں یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کا 2002 اور 2001 کا بجٹ، 2001 اور 2002 کا بجٹ دیکھ لیں، اس میں لا اینڈ آرڈر کے لیے 2.5 ارب روپے ہیں اور ایجوکیشن کے لیے 1 ارب 57 کروڑ ہیں. 1 ارب 57 کروڑ میں 95% پیسہ جو ہے وہ براہ راست سیلریز جو نان ڈیولپمنٹ ان کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس پہ جاتا ہے. تو ہمیں پابند کیا جاتا ہے، آپ اتنی لیویز رکھیں، اتنے فورسز بنائیں، اتنے جو ہیں قلعے بنائیں، اتنے لیویز کے تانے بنائیں، اتنے پولیس کے تانے بنائیں. لیکن آج تک وفاقی حکومت صوبوں کے گلے سے پکڑ کر یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنے اسکول بھی بنائیں اپنے بجٹ سے. یا تو صوبوں کو بالکل آزادی دے دیں، مثلاً آزادی سے مراد خود مختاری، وہ اس آزادی کی نہیں، خود مختاری دے دیں. صوبے اپنے لیے خود پالیسیاں مرتب کریں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، سوشل جو بھی سیکٹر ان کا بنتا ہے اس میں سڑکیں ہوں، بجلی کے پہنچانی ہو، وہاں پر پانی، لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنا ہو. آپ یہ اختیارات صوبے کو دے دیں. میں آپ کو کہوں گا 5-10 سال کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ انقلابی تبدیلی آئیں گی. یہ جو سارا جھگڑا ہے یہ یہی ہے. اسلام آباد پہنچتے پہنچتے منصوبہ اپنی اہمیت، اپنی حیثیت اور اپنا وجود ہی کھو دیتا ہے. اور جب یہاں سمجھنے والے لوگ ہیں، اب میں اگر کوئٹہ سے، تربت سے، چاغی سے، خاران سے، وہاں کی تکلیف کو اگر میں سمجھتا ہوں تو اس کو شاید اسلام آباد کے منصوبہ ساز نہیں سمجھتے ہیں. دوری ہے، جغرافیائی دوری ہے، کچھ اور دوریاں ہیں جن کے باعث ابھی تک اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو بنانا ہے. لیکن یہ چیزیں ہو نہیں رہی ہیں جس کی وجہ سے تبدیلیاں میرے خیال میں نہیں آ رہی ہیں. اس کا لوکل سیاستدان کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ کیا چیز؟ جی بلوچ صاحب، اسی بات کو ذرا آگے لے کے جانا چاہتی ہوں کہ آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ملتا ہے ایز این M&A جو آپ کو ملتا رہا تھا. تو ان ڈیولپمنٹ بجٹ جو آپ لوگ کے بالکل آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ کیترینہ یہ بہت اچھا سوال کیا. خصوصاً یہ ہے کہ جو نواز شریف کا پیریڈ تھا اس میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو پارلیمنٹیرینز کے تمام ڈیولپمنٹ بجٹ تھے وہ انہوں نے بالکل بند کر دیے تھے، ختم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے نواز شریف کے تمام MNA جو سے ناراض ہوئے. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت انہوں نے سارے ڈیولپمنٹ بجٹس بند کر دیے. میں خود بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ کسی بھی لیجسلیٹو باڈی کے، انسٹیٹیوشن کے ممبر کو جو ہے 50 لاکھ، 1 کروڑ یا 2 کروڑ روپے دے دیں. یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز بنائیں، پیسے کو اداروں کے توسط سے لوگوں تک، ماسز تک، گراس روٹ لیول تک پہنچائیں. آپ جب ہمیں دیں گے، یہ کرپشن، لوگوں کو کرپٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. نواز شریف کے دور میں اس کو روکا گیا. ہم تو اس بات کی خدا کا شکر ہے کہ کوئی 1 روپیہ پیسہ بھی ہمیں اس وقت ڈیولپمنٹ نہیں دیا گیا، شاید وہ ہمارے ایک میں بہتر بھی ہوا بعد میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط پریکٹس ہے. جنرل ضیاء مرون کے دور میں جو ہے یہ ساری پریکٹس شروع کی گئی. بلڈوزر ہاور دیے گئے، نوکریاں ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئیں، پیسہ دیا گیا، روپیہ دیا گیا، گاڑیاں دی گئیں، تیل دیا گیا. یہ ہمارا حق نہیں ہے. ہمیں لیجسلیٹو اسمبلی کے لوگوں کو ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بھی آئینی، قانونی اور اخلاقی حق بنتا ہے، آپ صاف ستھرا ماحول فراہم کریں، ان کو قانون سازی کا موقع فراہم کریں، ایک اچھی صاف ستھری پارلیمنٹ کو چلنے کا موقع فراہم کریں، تو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. آپ مجھے 10 کروڑ روپے بھی دیں بذات خود، میں اگر ایک MNA کو، پھر بھی آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے. یہاں پر ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں ٹیکنیکل اس سیناریو میں سمجھنا پڑے گا. ان کو اس طرح جنرلی نہیں، جی میں نے آپ کو 2 کروڑ دیے، 10 کروڑ دیے، 6 کروڑ دیے، اس کا حساب دو. تو یہ میرے خیال میں مسئلہ ہے. تو اس سے یہ انفرادی فنڈنگ سے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان کے اپنے ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز بلوچستان کے ماشاءاللہ بہت ہیں. تو فرض کیجئے کہ اس پہ بلوچستان، واٹ ڈو یو وانٹ
کہ اس میں آپ کا کیا شیئر ہونا چاہیے اور آپ اس کو اگر وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو کس طرح یوز کریں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت بلوچستان ریسورسز کے حوالے سے سب سے امیر ترین خطہ ہے، صرف پاکستان کا صوبہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ جو ریسورسز اس وقت پاکستان بر میں ہیں ان میں سب سے امیر ترین ہے۔ وسطی ایشیا کو جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ ریسورسز کا اور اس کا جو ہے پورا وہ منبع ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ریسورسز ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی بھی 19 ارب کیوبک فٹ جو ہے گیس کے ذخائر ابھی بھی ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ جو سوئی گیس سے نکلنے والی گیس ہے، آپ کو علم ہے کہ 1953 سے 52 میں کام شروع ہوا، 53-54 میں ڈیولپ ہوا، اور پاکستان کی معیشت کو اتنا بڑا سہارا سوئی گیس نے دیا ہے، میرے خیال میں پاکستان کی کسی اور انڈسٹری نے، پاکستان کے کسی اور پروگرام نے بھی نہیں دیا ہے۔ آج پاکستان کی 33% بجلی کی پیداوار گیس سے حاصل ہوتی ہے۔ آج کھاد کی صنعتیں گیس سے چلتی ہیں۔ آج ہمارے جو تھرمل پاور اسٹیشنز ہیں وہ گیس سے چلتے ہیں۔ آج ہمارے چولہے گیس سے چلتے ہیں۔ آج ہماری کمرشل انڈسٹریز ہیں وہ سارے گیس سے چلتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ جو آئین کے اندر آرٹیکل ہے 161 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 161 اور آرٹیکل 152 کے تحت یہ ہمارا حق تھا کہ جو بھی گیس کی رائلٹی تھی، گیس کا جو جی ڈی ایس ہے وہ پہلے صوبے کو ملنا چاہیے تھا۔ وہ جو ہے مجموعی وفاقی فنڈ کا حصہ، جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن وہ انہوں نے اس کو وفاق کے سارے اس نے قبضے میں رکھ لیا۔ اب بلوچستان میں اس وقت دیکھیں، ہمیں رائلٹی کی مد میں، جی ڈی ایس کے مد میں کبھی 1 ارب روپیہ، کبھی 50 کروڑ، کبھی 60 کروڑ، وہ بھی قسطوں میں آنا شروع ہوتا ہے اور سال کے آخر تک وہ قسطیں ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ جب آپ صوبے کو بااختیار بنائیں گے، جب آپ صوبے کو یہ کہیں گے کہ اپنے ریسورسز ڈیولپ کرے، مثلا سینڈک ہے، اب کہتے ہیں کہ جی ناکام ہے، حالانکہ وہ سونے اور چاندی اور چاندی تانبے کا جو ہے سب سے بڑا منصوبہ ہے ایشیا کا، آپ اس کو صوبائی حکومت کو اختیار دے دیں۔ ریسورسز پر کم از کم ہماری یہ رائے ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس وقت جو ریسورسز کا سبجیکٹ ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ ہماری شروع سے یہی رائے تھی، پاکستان کی تمام جو محکوم اور مظلوم قومیتیں یہی وفاقی حکومت کے خلاف جو رونا روتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس کو آپ فوری طور پر صوبوں کے حوالے کر دیں، اور اس میں مزید چیزیں جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں بھی آپ نے شامل کی ہیں وہ بھی آپ صوبوں کو منتقل کریں، صوبوں کو بااختیار بنائیں، ان کے کندھوں پر بوجھ ڈالیں، ان کا اعتماد بحال کروائیں، اور ان کو یہ محسوس کروائیں کہ جی آپ اپنی تعمیر و ترقی میں خود حصہ لیں۔ اگر بلوچستان نہیں کر سکا، اگر بلوچستان کی طرح شرعی تعلیم یہی رہی تو میرے خیال میں پھر ہم بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے سردار کو، بلوچستان کے نواب کو، بلوچستان کے تعلیم یافتہ طبقے کو ہم بلیم کر سکتے ہیں۔ اس بیچارے کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، آئینی اختیار اس کے پاس نہیں ہے، قانونی اختیار اس کے پاس نہیں ہے، حکومت اس کو نہیں ملتی ہے، جمہوریت یہاں پر قائم نہیں ہوتی، تو پھر اس بیچارے کو اگر آپ بلیم بھی کریں گے تو کیا؟ صاحب آپ نے بڑا اچھا سٹرونگ کیس آپ نے پلیڈ کیا، لیکن بات یہ بھی بڑے مزے کی ہے کہ آپ نے بلوچستان کے مظلوم عوام اور سردار اور جو قبیلے کے بڑے ہیں زوما، ان کو ایک ہی بریکٹ میں لکھ دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بات تھیوریٹیکل تو بڑی اچھی ہے کہ آپ تمام صوبوں کے ریسورسز جو ہیں صوبوں کے حوالے کر دیں، لیکن اگر آپ کسی بھی صوبے کا اندر کا نظام دیکھیں، بلوچستان بالخصوص، تو آپ کو ابھی بھی نظر آئے گا کہ وہاں پہ بڑے بڑے سرداروں کا اور قبائلی نظام کا ہولڈ ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو صوبے کے ریسورسز کو آلریڈی اپنے ایڈوانٹیج کے لیے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک ایسا پسماندہ صوبہ جس کے اندر شرح تعلیم بہت کم ہے، جہاں پہ صحت کے مسائل بہت گمبھیر قسم کے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی غریب سیاستدان نظر نہیں آتا۔ سو ان ادر ورڈز یو ہیو اے ویری rich province in terms of mineral resources, very poor people but very luxury oriented politicians. آپ یہ فرمائے گا کہ اگر صوبہ اتنا پسماندہ ہے تو یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں، یہ اتنے امیر کس طرح ہیں؟ Are they part of the problem or are they part of the solution? No, they are part of solution, I think, because جو بلوچستان کا سردار ہے یا جو بلوچستان کا جو ٹرائبل ایلیٹ ہے، اس کی اگر آپ معاشی تھوڑی سی ساخت پر، اسٹرکچر پر، اس کی ایت پر جائیں گے تو اس وقت بھی وہ پاکستان کے غریب ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ جو لوگ جینین اور صوبے کی پولیٹکس کر رہے ہیں، جو اپنے لوگوں کی سیاست کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی سب سے محروم طبقات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شاید ان کے وسائل ہمارے کسی مڈل کلاس کے آدمی سے بھی کم ہوں گے، اور ان کا قصور بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق بات کی، انہوں نے ہمیشہ سچ بات کی، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ وفاق کو اس بات پر قائل کریں کہ ہمارا حق یہ بنتا ہے، ہمیں یہ اختیارات دیے جائیں، ہمارے ساتھ اس طرح ڈیل کیا جائے، ہمارے ساتھ اس طرح بائی بندی کی جائے، ہمارے ساتھ اس طرح رواداری برتی جائے۔ جو ایک بہت بڑا فیوڈل کلاس ہے بلوچستان کے اندر، ایک بہت بڑا ٹرائبل کلاس ہے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا ہے،
اب جو لگژریس جس کو آپ کہتے ہیں، جن کی بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ کی زندگی ہے، جن کے